خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب اسلام، اس کا مفہوم اور پیغام، اس کے کچھ خاص اقتباسات پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس نا اس کتاب کے مختلف مصنفین کے مضامین سے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد سیدھا سا ہے کہ ان تحریروں کی روشنی میں سمجھیں کہ اسلام کے بنیادی تصورات، زندگی اور معاشرے کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ تحریریں جیسے آپ نے کہا کافی وسیع ہیں۔ ایمان کی بنیاد سے شروع ہو کر سماجی ڈھانچے اور آج کل کی دنیا سے متعلق جو بحثیں ہیں وہاں تک جاتی ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان نصوص میں جو اہم نکات ہیں ان کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت۔ قرآن کی آیات بھی ہیں اس بارے میں، جیسے سورۃ البقرہ 2.21-22 میں آتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور آگے یہ کہ اسی نے سب کچھ بنایا، زمین، آسمان، رزق، بس تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہ تو خیر بنیادی عقیدہ ہے ہی، لیکن ان تحریروں میں اس کی انقلابی نوعیت پر کیسے زور دیا گیا ہے؟ مطلب کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ صرف ایک آپ کہہ لیں فلسفیانہ یا کلامی نقطہ نہیں ہے۔ ان اقتباسات کے مطابق نا اس کا جو براہ راست سماجی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے تمام انسانوں کی مکمل برابری۔ یعنی اگر خالق ایک ہے تو پھر تخلیق کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ رنگ، نسل، طبقہ، قومیت، ان بنیادوں پر کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ یہ تصور، جیسا کہ متن میں واضح کیا گیا ہے، تاریخ میں جو ہر قسم کے نسلی، قومی، طبقاتی امتیازات رہے ہیں ان سب کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ تو خدا کی نظر میں پوری انسانیت کو ایک خاندان کی طرح بنا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی توحید صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو سماجی انصاف کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اکثر ذہن میں آتی ہے، مذہب کو نا دنیا سے لا تعلقی سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا اسلام رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ دینے کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ اقتباسات روحانی اور مادی زندگی میں توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ان تحریروں میں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام نا مادے اور روح کو دو بالکل الگ، ایک دوسرے کی ضد ایسی حقیقتیں نہیں سمجھتا۔ یہ زندگی سے فرار نہیں سکھاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارو۔ متن میں بالکل واضح لکھا ہے کہ اسلام رہبانیت اور دنیا سے بالکل کنارہ کشی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ وہ مشہور دعا تو سب جانتے ہیں، 2:22، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ اسی توازن کو دکھاتی ہے۔ بلکہ قرآن میں تو 7.32 ان لوگوں کی مذمت بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ تو اسلام ایک درمیانی راہ پیش کرتا ہے، نہ تو ایسی خالص روحانیت جو دنیا کو حقیر سمجھے، اور نہ ہی ایسی خالص مادیت جو روحانیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، میرا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی روحانی طور پر بلند ہوا جا سکتا ہے، یہ ان اقتباسات کا ایک مرکزی خیال ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ کتاب اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کہتی ہے۔ اس اصطلاح کی وضاحت کیسے کی گئی ہے ان تحریروں میں؟ مکمل ضابطۂ حیات، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام صرف چند مذہبی رسومات یا عبادات تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کے لیے رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی اخلاقیات ہوں، سماجی تعلقات ہوں، معاشی اصول ہوں، سیاسی نظریات، قانونی ڈھانچہ یا ثقافتی معاملات۔ یہ ایک جامع نظام ہے۔ یہ انسان کی مادی اور روحانی، انفرادی اور اجتماعی ساری ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ قرآن کا وہ حکم بھی ہے نا 2.208 کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسی جامعیت کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کا کوئی حصہ خدا کی ہدایت سے باہر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی اصولوں کی بات ہوئی۔ اب ذرا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کی طرف آتے ہیں۔ ان اقتباسات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خاص طور پر مکہ کے ابتدائی دور کے جو چیلنجز تھے، ان کا ذکر ہے۔ یہ چیلنجز کیا تھے اور یہ ان کے پیغام کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جی، مکی دور کے حوالے سے متن میں کافی تفصیل ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا نا، تو مکہ کا جو طاقتور قبیلہ تھا قریش، ان کی طرف سے شدید مخالفت شروع ہوئی۔ اور اس مخالفت کی کئی وجوہات تھیں، جیسے اپنے باپ دادا کے مذہب سے وابستگی، اپنے معاشی مفادات کا ڈر، وہ بتوں کی تجارت وغیرہ کرتے تھے، اور انہیں اپنا سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ بھی خطرے میں نظر آیا۔ مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا، ان کا سماجی بائیکاٹ تک کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغام چھوڑنے کے لیے بڑی بڑی پیشکشیں بھی کی گئیں، لیکن آپ کا عزم نہیں ٹوٹا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اسی دور میں آپ کے بہت قریبی سہارے چچا ابو طالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات بھی ہوئی۔ طائف کا سفر بھی بہت تکلیف دہ رہا۔ تو یہ ساری مشکلات، جیسا کہ متن کہتا ہے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور استقامت کو دکھاتی ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ توحید کا پیغام اس وقت کے نظام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اور اسی ضمن میں وہ مغرب میں پائے جانے والے بعض کیا کہتے ہیں غلط تصورات کا بھی ذکر ہے ان تحریروں میں۔ ہاں بالکل، متن اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ مغربی مورخین یا مبصرین نے تاریخی طور پر یا تو معلومات کی کمی کی وجہ سے یا شاید تعصب کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور پیغام کو صحیح طرح نہیں سمجھا یا پیش کیا۔ تو ان تحریروں کا ایک مقصد یہ بھی لگتا ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں خود قرآن کی طرف۔ ان تحریروں کے مطابق قرآن کا مرکزی کردار کیا ہے؟ قرآن کو تمام انسانیت کے لیے اللہ کی آخری اور مکمل ہدایت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 5.3 کا حوالہ بھی ہے، جہاں دین کی تکمیل کا اعلان ہے۔ یہ پچھلی الہامی کتابوں کی جو تعلیمات تھیں، ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہیں مکمل کرتا ہے۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک طرح کا ہدایات نامہ یا دستور العمل کہا گیا ہے، جیسے سورۃ الرحمن 55.1 سے 2 میں اشارہ ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل اور حواس سے کائنات کے بہت سے راز تو جان سکتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا مکمل اور متوازن طریقہ، خیر اور شر کا بالکل واضح معیار، وہ خود سے طے نہیں کر سکتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی پر مبنی ہونے کے باوجود قرآن بار بار عقل استعمال کرنے، غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ جیسے آیات ہیں 20.114، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور 39.9، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وحی اور عقل ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ان بنیادی تصورات کے بعد اب ذرا اسلام کے سماجی ویژن پر بات کرتے ہیں۔ ان اقتباسات میں سماجی انصاف کا تصور کیسے پیش کیا گیا ہے؟ سماجی نظام ہے، جیسا کہ ان تحریروں میں بیان ہوا ہے، وہ کائنات کی وحدت اور خدا کی حاکمیت کے تصور پر کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہیں اور معاشرے کو انصاف اور توازن پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ فرد کے حقوق اور معاشرے کی ضرورتیں اور اسی طرح روحانی اور مادی پہلوؤں میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو۔ متن میں اس کا موازنہ دوسرے نظاموں سے بھی کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عیسائیت، جیسا کہ اسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ تر روحانی اور آخرت پر زور دیتی ہے، جبکہ کمیونزم بالکل مادیت اور طبقاتی کشمکش پر مبنی ہے۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں کے بیچ ایک متوازن راستہ دکھاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو بھی تسلیم کرتا ہے، مثال کے طور پر لالچ، جیسے قرآن میں ہے 100.8، 4.128، اور اسی لیے قوانین اور اخلاقی ہدایات دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ تقوی اور علم جیسی جو غیر مادی اقدال ہیں، انہیں دولت اور طاقت پر فوقیت دیتا ہے، جیسے 49.13، 58.11 میں ذکر ہے۔ اسے سماجی ویژن کے تحت خواتین کی حیثیت اور نسلی مساوات جیسے معاملات پر ان تحریروں میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ اکثر بحث کا موضوع بنتے ہیں۔ جی بالکل، خواتین کے حوالے سے قرآن کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کہ روحانی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں اور دونوں اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اسلام نے عورت کو واضح حقوق دیے ہیں، ان میں جائیداد رکھنا، وراثت پانا، اپنی پسند سے شادی کرنا اور معاشرتی اور سیاسی معاملات میں حصہ لینا شامل ہیں۔ متن میں اس کا موازنہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے اور بعض دوسرے مذاہب کی روایتوں سے بھی کیا گیا ہے، جہاں عورت کا مقام بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح
نسلی امتیاز کا خاتمہ اسے اسلام کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ ٹوائن بی اور گب جیسے مغربی مورخین کے حوالے بھی دیے گئے ہیں جنہوں نے یہ مانا ہے کہ اسلام نے تاریخ میں مختلف نسلوں اور قوموں کو جس طرح برابری کی بنیاد پر اکٹھا کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حج کو اس عالمی انسانی بھائی چارے کا ایک عملی مظاہرہ بتایا گیا ہے، جہاں رنگ، نسل، زبان، علاقہ، کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ یہ تاریخی حوالے واقعی دلچسپ ہیں۔ اب ذرا سیاسی ڈھانچے کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو تجویز کردہ سیاسی نظام ہے وہ نہ تو تھیوکریسی ہے یعنی مولاؤں کی حکومت، اور نہ ہی مغربی طرز کی جمہوریت۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی خصوصیات کیا بتائی گئی ہیں؟ یہ ایک بہت نازک اور اہم نکتہ ہے۔ ان تحریروں کے مطابق اسلامی سیاسی نظام کی بنیاد حاکمیت یعنی سوورینٹی کے تصور پر ہے۔ مطلب یہ کہ قانون سازی کا جو حتمی اختیار ہے وہ صرف اللہ کا ہے، جیسے سورہ یوسف 12:40 میں ہے۔ انسان زمین پر اللہ کے نائب یا خلیفہ ہیں اور ان کا کام اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ حکومت ایک امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے جو بنیادی اصول اور حدود مقرر ہیں، حدود اللہ، ان سے باہر جا کر اپنی مرضی سے قانون بنائیں۔ ریاست کا مقصد صرف امن و امان قائم رکھنا یا ٹیکس لینا نہیں، بلکہ ایک مثبت مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے میں انصاف قائم کرنا، نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو روکنا، جیسے سورۃ الحدید 57:25 اور سورۃ الحج 22:41 میں ہے۔ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جسے وہ لوگ چلاتے ہیں جو اس نظریے یعنی اسلام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں مساوات اور باہمی مشاورت یعنی شورا کے اصولوں پر بہت زور دیا گیا ہے تاکہ حکمران طبقہ آمریت اختیار نہ کر لے۔ یہ مغربی جمہوریت سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہاں قانون سازی کا حتمی اختیار عوام کی اکثریت کو ہوتا ہے، جبکہ یہاں اللہ کے نازل کردہ قانون کو بالادستی حاصل ہے۔ اچھا، تو یعنی حتمی اتھارٹی اللہ کی ہے، لیکن عملی معاملات مشاورت سے طے ہوں گے، اللہ کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ ایک منفرد ماڈل لگتا ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، آخری حصے میں یہ اقتباسات آج کے دور میں اسلام کی مطابقت اور جدید مغربی تہذیب پر کچھ تنقیدی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ یہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ان تحریروں کا استدلال یہ ہے کہ جدید دنیا، خاص طور پر مغربی تہذیب، وہ مادیت پرستی کے غلبے کی وجہ سے ایک گہرے بحران کا شکار ہے۔ سائنس نے بے شک بہت مادی ترقی دی ہے، لیکن وہ زندگی کے جو بنیادی سوالات ہیں، مقصد حیات کیا ہے، روحانی سکون کہاں سے ملے گا، پائیدار اخلاقی اقدار کیا ہیں، ان کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ خلا ان تحریروں کے مطابق مذہبی پر کر سکتا ہے۔ اسلام اپنی روحانی اور مادی تعلیمات کے امتزاج کی وجہ سے ایک متوازن راستہ پیش کرتا ہے۔ یہ جدید دنیا کے جو مسائل ہیں، جیسے نسل پرستی، معاشی استحصال، خاندانی نظام کا بکھراؤ، ان کا حل بھی اپنے اصولوں میں رکھتا ہے۔ ان اقتباسات میں ان جدیدیت پسند مسلمانوں پر بھی تنقید کی گئی ہے جو مغرب سے مروب ہو کر اسلامی تعلیمات کی آپ کہہ لیں معذرت خواہ تشریح کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان خود اعتماد کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر سے جدید مسائل کا تجزیہ کریں اور دنیا کے سامنے اپنا متبادل پیش کریں۔ اسلامی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ امید بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اسلام میں آج بھی دنیا کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو گویا ان اقتباسات کا لب لباب یہ نکلا کہ اسلام صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں، توحید، روحانی و مادی توازن، جامعیت، سماجی انصاف، مساوات اور الہی حاکمیت پر مبنی سیاسی ویژن، یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں، بلکہ شاید جدید دنیا کے بحرانوں کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اگر ایک نقطہ آخر میں غور کے لیے چھوڑا جائے جو ان تمام تحریروں سے ابھرتا ہے، تو وہ یہ ہے ان مصنفین کے نزدیک انسانی تاریخ کے زیادہ تر مسائل، جنگیں، ظلم، ناانصافیاں، یہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کی انسان پر حکمرانی کا نتیجہ ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو، آمریت ہو، طبقاتی نظام ہو یا معاشی استحصال۔ ان تمام صورتوں میں کچھ انسان دوسرے انسانوں پر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تحریروں میں اس کا حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے خالق کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس بنیادی اصول کو واقعی سمجھ لیا جائے اور اپنا لیا جائے تو آج کے دور میں طاقت کے جو بین الاقوامی اور داخلی ڈھانچے ہیں، سماجی ناانصافیاں ہیں اور یہاں تک کہ ذاتی زندگی کے فیصلے ہیں، ان پر کسی کا نقطہ نظر کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ تحریریں ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ یقیناً
یہ ایک بنیادی اور گہرا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے سننے والوں کا بھی شکریہ کہ وہ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔